اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے حضرت ابو فضل بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی متاخرین صوفیہ میں مرشد برحق زین اوقات حضرت ابو فضل بن ختلی گزرے ہیں۔ انہی متاخرین صوفیہ میں مرشد برحق زین اوتاد حضرت ابو فضل بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ طریقت میں عالم شرعی، انتہائی پرہیزگار، علم و تفسیر و روایات کے عالم گزرے ہیں۔ طریقت میں عالم شرعی، انتہائی پرہیزگار، علم و تفسیر کے روایات کے عالم گزرے ہیں۔ تصوف میں آپ کا مسلک حضرت جنید بنیادی، شیخ بغدادی، حضرت جنید بغدادی کا رکھتے تھے۔ تصوف میں آپ کا مسلک حضرت جنید بغدادی کا رکھتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ بیعت رکھتے تھے۔ آپ حضرت سیدی سختی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت نشینی رکھتے تھے، اور آپ حضرت ابو عمر قزوینی اور ابو حسن بن مصالبہ کے ہم عصر تھے۔ 60 سال عزلت نشین رہ کر مخلوق میں اپنے نام سے محروم رہے۔ 60 سال عزلت نشین رہ کر مخلوق میں اپنے نام سے محروم رہے۔ زیادہ تر آپ کی زندگی کا حصہ آپ کا قیام جبل حکام میں رہا۔ آپ کی آیات و براہین کثیر تعداد میں تھیں۔ آپ کی آیات و براہین کثیر تعداد میں تھی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس متصوفین کی رسم کی جیسا نہ تھا۔ آپ رسمی اشیاء کے سخت خلاف تھے۔ کہتے سنا کہ اس مرد خدا سے باروب کوئی نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا ایک دن کی ہے، اور اس دن ہمارا روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی اس دنیا سے ہم نے کچھ حصہ نہیں لیا، اس کا وہ حجاب ہے، اور ہم اس کی قید میں نہ آئے، کہ دنیا کی آفتیں دیکھ چکے ہیں۔ ایک روز ان کا مرید وضو کے لیے آپ کے ہاتھ پر پانی ڈال رہا تھا۔ اس کے دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ تمام نظام
عالم قسمت پر موقوف ٹھہرا تھا کہ تمام نظام عالم قسمت پر موقوف ٹھہرا تھا، تو کس لیے اچھے خاصے آزاد لوگ امید کرامات و فیوز کے لیے اپنے آپ کو کیوں پیروں فقیروں کا غلام اور بندہ حکم بناتے ہیں؟ پیروں کا غلام اور بندہ حکم بناتے ہیں۔ مرید کے دل میں خطرہ گزرا ہی تھا کہ آپ فرمانے لگے، مرید کے دل میں خطرہ گزرا ہی تھا کہ آپ فرمانے لگے، صاحبزادے جو خناس تمہارے دل میں آیا ہے ہمیں معلوم ہے، صاحبزادے جو خناس تمہارے دل میں آیا ہے ہمیں معلوم ہے۔ یاد رکھو، اچھی طرح سمجھ لو، قضا و قدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب رکھے ہیں۔ قضا و قدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب رکھے ہیں۔ جب ظالم بچے کو اللہ تعالیٰ تاج و عرفان و مملکت عشق سے نوازنا چاہتا ہے، جب ظالم بچے کو اللہ تعالیٰ تاج و عرفان اور عشق سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے توفیق بخش دیتا ہے، تو وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے اور اسے اپنے کسی مقرب دوست کی خدمت میں مشغول کر دیتا ہے، اور اسے اپنے کسی دوست کی خدمت میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ اس کی خدمت گزاری اور اس کی عزت و کرامات کے لیے سبب بنے، تاکہ اس کی خدمت گزاری اس کی عزت و کرامات کے لیے سبب بنے۔ اور مثل اس کے بہت سے لطائف میرے اوپر ظاہر ہوتے رہے، اور مثل اس کے بہت سے لطائف میرے اوپر ظاہر ہوتے رہے۔ جس روز حضرت کا وفات کا وقت آیا، آپ اس روز بیت الجن میں تھے۔ یہ ایک گاؤں ہے جو دمشق اور دریائے بانیان کے درمیان ایک گھاٹی پر تھا۔ یہ ایک گاؤں ہے جو دمشق اور دریائے بانیان کے درمیان ایک گھاٹی پر تھا۔ آپ کا سر مبارک اس مرید کی گود میں تھا، اور میرا ایک پیر بھائی سے رنگ تھا۔ سرکار مرید سے فرمانے لگے، بیٹے ایک عقیدہ بتاتا ہوں، اگر اس پر قائم ہوئے، ایک عقیدہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر قائم ہوئے تو تم تمام جہانوں کے غموں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، ہر جگہ اور ہر حال اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر حال اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، خواہ بد ہو نیک ہو
ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز سے خصومت نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز سے خصومت نہ رکھیں، اور کسی طرح سے دل میں بغض نہ رکھیں، اور کسی طرح سے دل میں بغض نہ رکھیں، اور نہ ہی دل میں رنج رکھیں، اور نہ ہی دل میں رنج رکھیں۔ ناظرین، یہ نذرانہ عقیدت تھا حضرت ابوالفضل بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔